हाजरीन आदाब, एक बार फिर मैं अभिषेक शुक्ला आप सबके दरमियान मीर के 300 साला जश्न का ये साल है। और नासिख की बात करूं तो नासिख का एक मक्ता है कि शुभ नासिख नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। और गालिब ने इसी हवाले से एक अपना शेर कहा कि गालिब अपना ये अक़ीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। हालांकि हमारी रवायत में गालिब से इनहराफ करने वाले लोग रहे हैं, इकबाल से इनहराफ करने वाले लोग रहे हैं, बल्कि इसी शहर में यगाना चंगेज़ी जैसा एक शख्स रहा है जिसने गालिब शिकन लिखी। लेकिन मीर की उस्तादी से कोई ऐसा शख्स नहीं रहा पूरी रवायत में जिसने इनकार किया हो। आज हम मीर पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। हमारा मौजू है हम हुए तुम हुए कि मीर हुए। और बात करने के लिए तीन बहुत मोहतरम शख्सियात हमारे बीच, प्रोफेसर रेशमा परवीन जो यहाँ खुनखुन जी डिग्री कॉलेज में शोबे उर्दू की सदर हैं, साथ हैं एहतशाम खान साहब जो यहाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। अमेरिका के जो बहुत सारे तलबा हैं उनको उर्दू यहाँ पढ़ाई जाती है, बहुत 2006 से मैं समझता हूँ गालिबन आप उसके डायरेक्टर हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है और ये सभी अपने अपने जो अपनी अपनी फील्ड्स के बहुत मोतबर और बड़े तवाना नाम हैं। रेशमा जी की 4 किताबें शाये हो चुकी हैं, मंजर आम पर आ चुकी हैं, मुतअद्दिद आर्टिकल्स, मकाले, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आतिफ़ भाई हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आतिफ़ भाई को एक लंबे अरसे से जानता हूँ, एक कल्चरल इंथुजियास्ट के तौर पर जानता हूँ। इनकी 3 किताबें इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। एमयू पर एक किताब आपकी है, एक मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और अलीगढ़ तहरीक के नाम से आपकी एक किताब है। इसके अलावा मज़ेदार बात यह है कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल होने के बावजूद ये इतनी मुदाखलत रखते हैं हमारी जो शेरी रवायत है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है लखनऊ का, बल्कि अवध का। तो ये तीनों मोहतरम शख्सियात हमारे बीच आज मीर पर बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं फिर एक शेर यहाँ पर उस्ताद ज़ौक़ का, वो कहते हैं कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। तो मीर की अज़मत से इनकार करना तो खैर नामुमकिन है। अब बात यहाँ से शुरू होती है। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने एक जगह मौलाना जामी का एक फ़ारसी एक हवाला देते हुए उन्होंने एक शेर कोट किया है और वो कहते हैं कि किसी ने कहा कि फ़िरदौसी मसनवी का पैगंबर है, अनवरी कसीदे का पैगंबर है और शेख सादी ये गज़ल के पैगंबर हैं। तो वहाँ मौजूद एक साहब ने पूछा, आपने हाफिज़ का जिक्र नहीं किया। हाफिज़? तो उन्होंने कहा हाफिज़ खुदाए सुखन है, पैगंबर नहीं है। तो ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने इसी हवाले से अपनी बात शुरू की कि हमारी रवायत में भी एक खुदाए सुखन है जिसे हम मीर तकी मीर के नाम से जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल प्रोफेसर रेशमा परवीन से है कि हमारे पास उर्दू रवायत में जिस शख्स को हम मीर तकी मीर के नाम से जानते हैं, तलमीज़ुर रहमान तमाम शायरों को हम कहते हैं, पैगंबर तमाम शायरों को कहा जा सकता है, लेकिन खुदाए सुखन सिर्फ और सिर्फ मीर तकी मीर। आपका इस बारे में क्या कहना है? हम चाहते हैं कि आप इस पर रोशनी डालें प्रोफेसर। सबसे पहले तो तमाम हाज़रीन की खिदमत में मेरा आदाब, सलाम कबूल कीजिए। और बहुत खूबसूरत सवाल है ये कि मीर को हम खुदाए सुखन क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये कि खुदाए सुखन कहा किसे जाता है। खुदा तो आप जानते ही हैं, और सुखन कहते हैं शायरी को, नज़्म को, गुफ्तगू को, कलाम को। तो मीर को शायरी का खुदा क्यों कहा जाता है, बहुत अहम सवाल है ये। और देखिए, जिस वक्त मैंने मीर को पढ़ना शुरू किया, या आगाज़ था वो मेरी तालीम का हाई स्कूल से कब्ल, जब मैंने उनकी पहली गज़ल पढ़ी, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, तो ये ऐसा शेर था कि दिल पर जाके लगा। लेकिन फिर बचपन होता है, इतना जहन में नहीं रहता कि क्या इसके क्या मानी है या मीर इसमें क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी थीसिस का मौजू मीर तनकीद हुआ, तब मीर से मेरा वास्ता
باقاعدہ طور سے ہوا، اور تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس شاعر کو ہم خدائے سخن کیوں کہتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میر کے یہاں جس طرح کے تجربات، جس طرح کی زبان، اس کا تنوع ملتا ہے، یہ ضرور ہے کہ دیکھیے تمام شاعر زندگی سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض شعراء کے یہاں زندگی کی جو کیفیات، ہمارے جذبات کی جو ترجمانی ملتی ہے، اس کے لیے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہمارے دل میں ہی تھی۔ میر کو دیکھیں 300 برس ہو گئے، آپ دیکھیں کہ ان کی کلاسیکیت سے، ان کی عظمت سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے کہ آج ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور بڑے شوق سے آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے۔ تو 300 سال ان کی پیدائش کو ہوئے اور وفات کو بھی 200 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شاعر کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ اس کی عظمت کا راز ہے، یہ اس کے خدائے سخن ہونے کا راز ہے۔ اور اگر ہم دوسرے شعراء سے اس کا مقابلہ کریں تو جہاں تک غالب کا سوال ہے، انہوں نے تمام اصناف سخن پر، یعنی شاعری کی جتنی فارمز ہیں، مثلا غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ یا واسوخت، اس طرح سے تمام اصناف سخن پر غالب نے طبع آزمائی نہیں کی ہے میر کے مقابلے میں۔ میر نے تقریباً 8 اصناف کو برتا ہے اور اس بنا پر بھی انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ تو یہ شاعر ایسا ہے کہ جب بھی ہم نے اس کو پڑھا اپنے دل کے قریب پایا۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں اس کو، اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پر وقت، زمانہ، لوگ ہمیں روکتے ہیں اور واپس بلاتے ہیں، لیکن ہم پھر وہیں چلے جاتے ہیں۔ میر کہتے ہیں چلا نہ اٹھ کے وہیں چپ کے پھر تو میر، چلا نہ اٹھ کے وہیں چپ کے پھر تو میر، ابھی تو اس کی گلی سے پکار لایا تھا۔ یا دیکھیے، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ یا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ محبت اس انسان سے کی جائے جس سے ہمارا دل ملے، رشتے اس انسان سے بنے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں لگے کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ میر کہتے ہیں، ذرا سا غور کیجئے گا، 1-2 فارسی کے لفظ اس شعر میں آئیں گے کہ اگر خلاف مزاج محبت ہو تو تلخی کا سبب ہوتی ہے۔ میر خلاف مزاج محبت موجب تلخی کشیدن ہے۔ موجب کہتے ہیں وجہ کو، تلخی کشیدن تلخی کی اس کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر ساتھی یا ہم سفر ہمارے دل کے مطابق نہیں تو پھر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میر کہتے ہیں میر خلاف مزاج محبت موجب تلخی کشیدن ہے، یار موافق مل جائے تو، اگر دوست یا ساتھی دل کے مطابق ملے، یار موافق مل جائے تو، لطف ہے چاہ مزہ ہے عشق، یہ ہے میر۔ ہمارے دل کو ایسے گدگداتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ ہے اس کے خدائے سخن ہونے کا ثبوت۔ بہت مختصر اور بہت جامع انہوں نے جواب دیا۔ ایک مزیدار واقعہ مجھے یاد، واقعہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا موازنہ ایک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک اشارہ کیا ہے، میر کی عظمت، بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ جن پر ہم کبھی توجہ نہیں دیتے، یہ، جو، سو، اس طرح کے الفاظ۔ اب ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، غالب میر سے ہی استفادہ کرتے ہوئے ایک شعر کہتے ہیں کہ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا، کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے۔ میر کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں، میر کہتے ہیں کہ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا، اپنا یہ حال کر کے اٹھے ایک نگاہ میں۔ اب یہ حال، اس کی تشریح میں آپ دفتر پورے ختم ہو سکتے ہیں کہ یہ مطلب کیا، ہم خاک ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ یہ میر کی عظمت، میں آپ ہی کی بات میں ایک اضافہ ہے یہ کہ میر، محمد حسن عسکری نے میر جی نام سے ایک مضمون لکھا میر صاحب پر، بہت اعلیٰ مضمون ہے۔
اس میں بھی وہ صرف ایک بات جو میں سمجھ پایا اس مضمون سے وہ اتنی ہے کہ کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے. ہمیں تو وہ لگتا ہے یار سا میر کسی کی گرفت میں نہیں آنے والے. یہ ایک بڑا پہلو ہے. بالکل. دیکھیے ابھیشیک جی، ایک چیز یہ بھی ہے کہ میر کے پورے 250 سالہ سفر میں یا 300 سالہ سفر میں ان پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ تذکروں سے لے کے شمس الرحمن فاروقی تک آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں ان کی بات میر کے تعلق سے کرنے بیٹھیں تو یہ پوری نشست تھی. مطلب ایسا شاعر ہے وہ کہ کوئی بھی نقاد یا کوئی بھی کرٹک ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس پر بات نہ کی ہو. اور ایسے ایسے لوگ گوپی چند نارنگ صاحب، شمس الرحمن فاروقی صاحب، پھر اس کے علاوہ پروفیسر قاضی افضال حسین، پھر میرے اور بھی بہت سارے اساتذہ، پروفیسر انیس اشفاق صاحب، تو یہ تمام لوگ، خواجہ احمد فاروقی صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا، تو نثار احمد فاروقی صاحب، بہت ایک طویل، میں نے بتایا نا کہ کیونکہ میرا ریسرچ میر پر ہی ہے، ان کی تنقید پر بھی ہے، ان کی شاعری پر بھی ہے، تو یہ سلسلہ اتنا طویل ہے کہ میر کی عظمت تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے. خود غالب نے کہا ہے، ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہ ہے میر کا. تو بالکل. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے اگلے سوال کی طرف. میر صاحب کی ابتدائی زندگی، ایک جو ان کا شروعاتی دور، میر جب میر بننے کی طرف مائل تھا، ان کا جو سفر تھا، میں چاہتا ہوں کہ احتشام صاحب آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ میں جانتا ہوں، ہم سبھی جانتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے میر کو پڑھا ہے، کہ جو ان کی شروعاتی زندگی تھی اس کا بڑا اثر رہا میر پر. تو ایک بار میں چاہتا ہوں کہ مختصر نوٹ ان کی ابتدائی زندگی پر آپ ضرور. احتشام صاحب. تمام حاضرین کو آداب. سب سے پہلے تو میں اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو محفل ہے جشن ادب کے روح رواں کنور رنجیت صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے شہر نگارہ میں اتنی خوبصورت مجلس سجائی ہے. جہاں تک میر کی ابتدائی زندگی کا تعلق ہے تو آپ تمام حضرات یہاں پہ قابل فہم ہے، سب تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم 300 سالہ جشن منا رہے ہیں، یعنی 1727 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور آگرے میں ہوئی تھی. کسی بھی شاعر یا ادیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان کے زمانے تھے، ان کے زمانے کے جو حالات تھے اور کن چیزوں سے ان کو سامنا کرنا پڑا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میر کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں میرے خیال سے پہلی چیز خانقاہ، دوسری چیز بازار سے مراد دنیا، اور تیسری چیز دربار. جو پہلی چیز میں نے کہی خانقاہ، تو آپ سب کو معلوم ہو غالباً کہ میر تقی میر کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ یہاں ہندوستان میں صوفیوں کا بہت عروج تھا اس زمانے میں. اور میر تقی میر کے والد جو میر متقی صاحب تھے وہ بذات خود ایک پائے کے صوفی بزرگ تھے. تو جس شخص کی پیدائش اور ایسے خانوادے میں ہو جہاں اس کی آنکھ کھلتے ہی ہوش سنبھالتے ہی عشق کا مفہوم کیا ہے، صوفیزم کیا ہے، معرفت کیا ہے وہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی اہمیت کس طریقے سے ہوگی وہ آپ سب محسوس کر سکتے ہیں کہ میر کی شاعری میں عشق یا احساس یا جذبات کس طریقے سے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں. صاحب ہم نے یہ کہا کہ بچپن کا زمانہ ان کا جو تھا اس میں اس کے اثرات ان کی پوری زندگی پہ، پوری شاعری پہ مرتب ہوئے ہیں. وہ ایسا ہے کہ جب تقریباً 10 یا 11 سال کا سن تھا ان کا تو ان کے والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے. اس کے بعد جو مصائب ہوتے ہیں والد کے گزرنے کا وہ ہم سب بحسن خوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا مصائب رہے ہوں گے. میر صاحب کے والد صاحب کی 2 شادی تھی، وہ دوسری شادی جس سے ہوئی تھی اس سے میر صاحب تھے. پہلی شادی جو میر صاحب کی تھی اس سے ان کا ایک سوتیلا بھائی بھی تھا
ان کی زندگی میں اس کا بھی بہت اہم رول رہا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جو پہلی میر متقی صاحب کی شادی تھی، اس میں ان کی شادی خان آرزو کی بہن سے ہوئی تھی۔ دوسری شادی جس سے میر تقی میر ہے، اس کا کہیں بھی ذکر آپ کو نہیں ملے گا، یہاں تک کہ میر تقی میر کی جو زبان حیات ہے، ذکر میر زبان فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی سی ایم نعیم صاحب نے انگریزی میں کیا ہے، آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ کہیں بھی نہیں ملا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی گہرائی میں جانا یہاں ضروری نہیں ہے۔ میں بس آپ کو اس کے آگے لے چلوں کہ حالات کی وجہ سے وہ دلی کا رخ کرتے ہیں، جہاں دو وجہ تھی دلی جانے کی، ایک تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دوسری وجہ تھی روزگار کے لیے بھی۔ وہاں دلی میں ان کو ٹھکانہ ملتا ہے، ان کے جو سوتیلے ماموں تھے خان آرزو، جو کہ اس وقت کے بہترین شاعر بھی تھے اپنے وقت کے، خان آرزو کے یہاں ان کو کچھ دنوں قیام کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس کا بھی ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، میں اس کو آگے لے چلتا ہوں۔ ان کو وہاں سے بھی جانا پڑا اور الگ الگ جگہ وہ جاتے رہے، الگ الگ ان کو قیام ملتی رہی۔ قیام ملنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، ان کے اس شاعری کے سفر میں بہت سارے اساتذہ بھی شامل رہے۔ ان سب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو دربار سے میر کا رشتہ بہت ہی گہرا ہے۔ آپ نے دلی میں بہت سارے بادشاہوں کے نام سنے ہوں گے، لیکن صفدر جنگ کا ایک بہت اہم نام ہے جو سب لوگ واقف ہیں، ایک علاقہ بھی ہے۔ صفدر جنگ کی جو دور ہے اس میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، وہی زمانہ تھا ان کا۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ دلی میں کتنے باہر سے حملے ہوئے ہیں، دلی کتنی بار ویران ہوئی ہے۔ احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہو، یا اس کے بعد اتنا زبردست حملہ ہوا تھا 1738 میں جو ایک حملہ ہوا تھا، جس میں دلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دلی کی جو گلی اور محلے تھے وہاں خون کی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ تو یہ تمام حالات جو تھے میر تقی میر کے ساتھ چلتے رہے، اور ان نامساعد حالات میں وہ اپنی شاعری بھی کرتے رہے، اور جو ان کے چاہنے والے تھے ان کو اپنی شاعری سے سیراب بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد کا زمانہ اس کی بہت لمبی کہانی ہے، یعنی کہ جو لکھنؤ کا زمانہ ہے اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن اس کے بارے میں عاطف صاحب بات کریں گے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میر تقی میر کے یہاں جو زبان کا استعمال ہوا ہے، میر تقی میر کی عظمت کا اعتراف ابھی ریشمہ پروین صاحبہ نے بہت خوبصورت طریقے سے کیا۔ میر تقی میر کی جتنی تخلیقات آپ نثر میں دیکھیں گے تمام فارسی زبان میں، تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس زمانے کی سرکاری زبان فارسی زبان تھی۔ اردو اپنے شروعاتی دور سے کچھ قدم آگے آئی تھی، اردو میں غزل اس طریقے سے پروان نہیں چڑھی تھی۔ غالب کے یہاں یا دوسرے شعراء کے یہاں میر کی ایک مثال ایسی ہے جو سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن میر کے سامنے اتفاق سے ایسی مثال نہیں تھی جیسی مثال دوسرے میر کے بعد کے شعراء کے یہاں ملتی ہے۔ میر نے ایسے حالات میں جہاں لوگوں کی عام زبان فارسی تھی، سہل ممتنع کو اپنایا اور آسان زبان میں، عوام کی زبان میں جو عام زبان تھی اس میں شاعری کرنی شروع کی۔ تو یہ میر کی بہت بڑی خوبی تھی، امتیاز تھا، اور میرے خیال سے آج بھی میر کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ جو جذبات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جذبات کو پیش کیا ہے، اس کو ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ابھی احتشام صاحب کر رہے تھے۔ میر کی جو زبان ہے، یہ جو سارا سفر نامہ میر کا ہے ابتدائی دنوں کا، یہ بہت اہم بات تھی۔ ابھی ہم نے خواجہ حافظ شیرازی کا ذکر کیا تھا شروعات میں۔ کئی لوگ اسی بنا پر حافظ سے بڑا شاعر میر کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ حافظ کو زبان بنی بنائی ملی تھی، میر شعر کہہ رہے تھے اور زبان بنا رہے تھے۔ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی بات ہے کہ جس کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا وصف ہے کسی شاعر کی عظمت میں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب ولی نے وہ دروازہ کھول دیا تھا جس سے پھر میر اور اس کے بعد تمام لوگ آگے آئے، یہ ہم جانتے ہیں۔ میں یہیں پر ٹھہر کر احتشام صاحب، میر کے دو شعر میں، ایک شعر ہے میر صاحب کا، کہتے ہیں کہ اس واسطے کانپوں ہوں کہ ہے آہ نپٹ سرد،
ये वायु कलेजे के कहीं पार न हुए, इस वास्ते कांपू हूं कि है आह निपट सर्द, ये वायु कलेजे के कहीं पार न हुए। एक शेर और देखिए उनका, कहते हैं कि अब के भी दिन बहार के जाते हैं बाव से। अब ये बाव लफ्ज आप देखें, ये बिल्कुल वेग, तीव्रता के लिए, तेजी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सब अब मतरूकात में शामिल है। हम बिल्कुल शेर कहने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं, लेकिन मीर साहब ने ये सब हमको दिया है। और शेर मुकम्मल करता हूं कि अब के भी दिन बहार के जाते हैं बाव से, दिल दाग हो रहा है चमन के सुभाव से। तो ये जो मीर तकी मीर की अजमत है, जो जबान के हवाले से मीर का जो बड़ा कारनामा है हम सबके सामने, मैं चाहता हूं एक मुख्तसर एहतशाम साहब उसकी तरफ भी आप निशानदेही करें तो हम सबके लिए। तो मुझको शायर न कहो कि मीर साहब हमने दर्द व गम कितने जमा किए दीवान हुए। मीर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने ज़बान को जिस तरीक़े से, जिस सलीक़े से मैं ये कहूँ बरता है, वो मीर के हिस्से में ही आया। मीर की शायरी में एक और जो ज़बान की जो खूबसूरती है वो आप यूँ देखेंगे कि मीर ने कोई भी इत्तला शेर के ज़रिए नहीं दी, बल्कि जज्बात को पेश करने का काम किया शेर के ज़रिए। आप जब मीर के अशार सुनते हैं तो ज़बान की खूबसूरती आपको यूँ महसूस होगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि एक कैफ़ियत बयान कर रहे हैं, और उस कैफ़ियत में मुश्तरका कैफ़ियत शामिल होती है, मुश्तरका जज्बात शामिल होता है। ये मीर की खूबी थी। और मीर ने पता नहीं इतना मैं ये कहूँ कि कसीरुल लिहाज शख्स था जिसने शायरी के तमाम फॉर्म को उन्होंने अपनाने की कोशिश की। मीर की मसनवी आप देखें, जहाँ मीर की मसनवी में जबकि जिस ज़माने में मीर मसनवी कह रहे थे, उस ज़माने में भी मसनवी सिर्फ फ़ारसी के लिए मखसूस थी, लेकिन मीर ने बल्कि ज़बान हिंद भी हम कहें या हिंदुस्तानी ज़बान जिसको हम कहते हैं, उर्दू ज़बान भी नहीं, उस ज़माने में उर्दू नाम भी नहीं था, बल्कि रेख्ता लोग इस्तेमाल करते थे। इसलिए हमेशा कहा गया है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो, या रेख्ता के हवाले से बहुत सारे अशार हैं। तो मीर ने अपनी ज़बान में हिंदुस्तानियत को अपनाया, हिंदुस्तानी मुश्तरका तहज़ीब को पेश किया। मीर के यहाँ सोमनाथ भी मिलेगा, मीर के यहाँ हिरम भी मिलेगा। आप अगर मीर की शायरी को आप देखें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मीर ने उस ज़माने में जो शायरी की थी वो आज के ज़माने में उतनी ही अहम है जब हम मीर की शायरी को देखते हैं। आज जो शायरी हो रही है, आप मीर की ज़बान को देखिए और आज की शायरी की ज़बान को देखिए, आपको कहीं से फ़र्क नहीं लगेगा कि 18वीं सदी की शायरी है या आज की 21वीं सदी की शायरी है। कितनी खूबसूरत बात है। ये वही बिल्कुल अभी जो छाप तिलक सब छीनी हम सुन रहे थे कि 800 साल पहले अमीर खुसरो ने देख लिया कि गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस। अब इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन यह है कि शायर ने देख लिया था कि 800 साल बाद ज़बान जो है वो कहाँ जाएगी। बहरहाल आतिफ भाई, मैं चाहूँगा कि एक सवाल आपसे मेरा है। आप लखनऊ के हैं और हम सब जानते हैं कि मीर तकी मीर का आखिरी जो एक लंबा दौर रहा है वो लखनऊ में भी गुजरा है। तो जो वाबस्तगी मीर साहब की लखनऊ से है और लखनऊ की जो वाबस्तगी मीर साहब से है, यहाँ तमाम जो नवाबीन के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं, उन सब पर मैं चाहता हूँ कि एक आपकी तरफ से कुछ बातचीत आए तो अच्छा होगा। मीर ने खुद कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। क्या बात। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो यही रिवायत थी और यही बात थी। जैसे भी रेशमा साहिबा ने कहा कि इस बात को 300 साल हो गए, और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये बड़ी अजमत की बात है। और ख़ास तौर से हम लोग जो यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं और उससे बड़ी बात जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, लखनऊ जैसा शहर है, अदब का शहर है, और यहाँ पे इस तरह की महफिल सजी हुई है और मीर पे बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा, अब जैसा कि अभिषेक भाई ने कहा, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू है तो ज़्यादा वक्त इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इस पर थोड़ी सी रोशनी ये डालना ज़रूरी है कि देखिए, जैसा कि बात शुरू हुई, आगरा से सफ़र शुरू हुआ, दिल्ली आए। अब सवाल ये है कि दिल्ली इन्होंने क्यों छोड़ा। दिल्ली इसलिए छोड़ा कि जैसे एहतशाम भाई ने इशारा किया कि उस वक़्त दिल्ली जो थी वो उजड़ रही थी, और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का उजड़ना ही लखनऊ का बसना था। ये 18वीं सदी थी, मुग़लिया सल्तनत अपने उस दौर में आ चुकी थी जब वो लड़खड़ा रही थी। उस वक़्त 1722 में अवध यहाँ पे बसा, और ये एक सिलसिला नवाबों का यहाँ शुरू हो गया। और ये जब आते हैं यहाँ पे तो अहमद शाह अब्दाली का वो दौर था जहाँ पे दिल्ली को बहुत नुकसान हुआ,
اور اس دور میں میر تقی میر جو ہیں وہ لکھنؤ آتے ہیں. یہاں پہ آصف الدولہ کا وہ دور تھا جہاں پہ لکھنؤ اپنے عروج پہ آنا شروع ہو گیا تھا اور دربار کے ساتھ وابستگی رہی. یہ ایک ان کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت خاص چیز تھی. لیکن میر کا جو مزاج تھا وہ بہت ہی مختلف تھا. اور دلی کی زبان اور لکھنؤ کی زبان مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں, دو دبستان ہیں, الگ دبستان ہے, اور بالکل دونوں میں الگ آپ کو سلسلہ ملتا ہے. دلی کا الگ سلسلہ ہے, لکھنؤ کا الگ سلسلہ ہے, اور اسی میں جب زبان کا بہت فرق ہے, کلچر کا فرق ہے, ہر چیز کا فرق ہے. اور جب یہاں میر آتے ہیں تو میر جس کو کہتے ہیں ہم یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے, اور بڑی اس میں کہانیاں بھی ہیں, قصے بھی ہیں, اور بڑے جو آپ نے کہا نا نوابوں کے دور کے ساتھ جو یہاں پہ لوگ تھے جس کو ہم کہتے ہیں نا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوا ان کا, اور بڑی مزے کی کہانیاں بھی ہیں. شروع میں جب وہ مشاعروں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں, تو ان کو جو عزت ملنی چاہیے بیسکلی وہ عزت ملی نہیں ان کو. خیر یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے. اور پھر شاعری جیسے کہ زبان, ابھیشیک بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ میر کے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ زبان وہاں سے بن رہی ہے. جو بعد کے شعراء کرام ہیں وہاں زبان بن چکی تھی, لیکن میر کے یہاں اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے میں جو دیکھتا ہوں, خدائے سخن جو ریشما جی نے کہا, یہ اس بات کے لیے میر کو بہت مبارکباد دینی چاہیے. اچھا, اب جو لکھنؤ کے حوالے سے بات ہے, یہ اس میں دونوں پہلو ہیں ابھیشیک بھائی. ایک پہلو اچھا بھی ہے اور ایک پہلو برا بھی ہے. اچھا پہلو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ لکھنؤ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پہ اگر ہم مرثیے کی بات کرتے ہیں تو انیس و دبیر بھی ہیں, اگر ہم مثنوی کی بات کرتے ہیں تو دیا شنکر نسیم بھی ہیں, اگر ہم قصیدے کی بات کرتے ہیں تو یہاں مرزا رفیع سودا بھی ہیں, اور ایک سلسلہ یہ چلتا چلا جا رہا ہے. مطلب آتش ناصف اور لے کے, اور مطلب یہ مجاز تک آتا ہے جن کو ہم کیٹس آف اردو پوئٹری کہہ رہے ہیں, اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ موجود ہے. اور اسی کڑی میں, اسی فہرست میں میر کا نام آتا ہے, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, لکھنؤ کے لیے فخر کی بات ہے کہ خدائے سخن جو ہیں وہ لکھنؤ آئے, یہاں پہ رہے. لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو بہت افسوس کی بات ہے, وہ یہاں پہ رہے لیکن لکھنؤ کی ایک, میں کیا کہوں, میں الفاظ اس طرح کا نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں, لیکن لکھنؤ کے اس پہ یہ داغ ہے کیونکہ یہاں ان کا جب انتقال ہوتا ہے اور ان کی جو مزار تھی ہم اس کو بچا نہیں پائے. اس کی کوئی بھی نشانی یہاں موجود نہیں ہے. میں نے گریجویشن میں میرے پاس اردو تھی, میں نے پڑھا اس وقت, اور اس کے بعد لکھنؤ سے تعلق تھا, تو اس پہ میں نے ذاتی طور پہ خود بہت ریسرچ کی, اور پرانی جتنی کتابوں سے ملے, آرٹیکلس میں ملے, میں لوگوں سے ملا, اور اس جگہ تک پہنچا کہ شاید کچھ نشانی آج مل جائے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ وقت کے بعد آپ ریسرچ کرتے ہیں تو شاید کچھ مل جاتا ہے. تو میں آپ کو, کیونکہ لکھنؤ, اہل لکھنؤ یہاں موجود ہے, میں آپ کو بتاؤں, جب آپ میڈیکل کالج سے وہ روڈ سٹی اسٹیشن کی طرف آتی ہے, ایک ڈھلان جو ہے جو چھتہ ہے, چھتہ آپ جیسے ہی پار کرتے ہیں, رائٹ سائڈ کا جو ایریا ہے وہ کہلاتا تھا اکھاڑا بھیم. وہاں پہ ان کی مزار ہوا کرتی تھی, اور میرے پاس اس کی تصویریں تک موجود ہیں. اور جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آزادی کے بعد تک وہ مزار وہاں موجود تھی, باقاعدہ اس کی تصویریں ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ کنسٹرکشن ہوتا گیا, مکان, دکان اور مسجد اور سب بن گیا وہاں پہ, اور اب اس کا کچھ بھی نشان موجود نہیں ہے. میں نے خود جا کے کئی بار ہر طرف سے دیکھا. کچھ میں یہ ملتا ہے کہ ریلوے لائن بچ گئی جس کی وجہ سے ہوا, لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے. عام طور پہ آپ کو یہی ملے گا کہ ریلوے لائن کی وجہ سے جو ہے وہ مزار چلی گئی, لیکن ریلوے لائن تھوڑی سی جو دور ہے. لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی نشانی ملے گی نہیں. تو یہ میں نے کہا کہ یہ ایک برا پہلو بھی ہے لکھنؤ کے اوپر. میرے حساب سے یہ ایک داغ ہے کہ ہم اتنے بڑے شاعر کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور خدائے سخن کا جس کو ہم نے لقب دیا, اور اس کی ہم مزار نہیں بچا پائے. تو یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ آزادی کے بعد جس طرح سے زبانوں کا زوال ہو رہا ہے, چاہے وہ اردو ہو, چاہے ہندی ہو, اور جو بھی اس طرح کی زبانیں ہوں, ہمیں یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اس وراثت کو جو ہے وہ بچانا بھی چاہیے. تو اس طرح سے خیر یہ سلسلہ چلا, اور ان کی شاعری میں آپ کو تمام جگہ لکھنؤ کا بھی ذکر ملے گا, دلی کا بھی ذکر ملے گا, اور آخری وقت ان کا بہت اچھا نہیں گیا ہے. اور خیر بہرحال اس پہ بات اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے کیونکہ لکھنؤ کے حوالے سے کہا تو میں بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. لکھنؤ کے سلسلے میں جب میر لکھنؤ آئے تھے تو ایک سرائے میں ٹھہرے تھے, اور میر کا حلیہ, ان کا لباس دیکھ کے لکھنؤ بڑی مشکل سے کسی کو خاطر میں لاتا ہے. تو لوگوں نے بڑا مذاق بنایا اور میر کو کچھ کہا, تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت قطعہ کہا تھا, آپ ملاحظہ کیجئے. کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, یعنی ہمارا رہن سہن, ہمارے حالات کیا پوچھتے ہو. کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, یعنی سلیکٹڈ سٹی تھا, ظاہر سی بات ہے راجدھانی. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب,
बसते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, ज़माने के बहुत मुंतखब, बहुत क्या सिलेक्टेड लोग वहाँ बसते थे. बसते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया. जिसको फलक आसमान, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया. हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के. ये है मीर. लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब मीर यहाँ रहे, ये बातें तो बहुत सारी होती हैं कि मीर की कद्र नहीं हुई है. थोड़ा सा मुझे इससे इख्तलाफ रहता है. कोई नया आता है तो हालात इस तरह के होते हैं, लेकिन बाद में आसिफुद्दौला साहब ने और दूसरे नवाबीन ने मीर की बहुत कद्र भी की. लेकिन क्योंकि मीर को ख़ुद भी अपने ऊपर बहुत नाज था, तो मीर कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे. उनके सिलसिले में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मशहूर हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि आसिफुद्दौला के साथ भी वो जब मौजूद होते थे, तो अगर नवाब साहब की तवज्जो उन पर नहीं है तो मीर चले जाते थे, और जब तक आसिफुद्दौला उनको ख़ुद नहीं बुलाएं वो नहीं आते थे. तो मीर ऐसा शख्स था. लेकिन देखिए, जहाँ तक उनकी तवील ज़िंदगी का मामला है, अगर हम नज़र डालें, लंबी उम्र पाई उन्होंने, और एक ऐसा शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी में आगरा से लेके दिल्ली के अलावा और बहुत सारे शहर, फिर नादिर शाह का हमला 1739, अहमद शाह अब्दाली का हमला 1742, और उसके बाद 1772 में फिर दोबारा उसका हमला, वो सब देखा अपनी आँखों से. और उसके बाद वो लखनऊ में रहे, लखनऊ के हालात देखे. तो इतना कुछ देखने वाला शख्स, उसके पास कितना तजुर्बा होगा, ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं उसने देखा होगा, अच्छे हालात, बुरे हालात, और फिर उनको अपनी शायरी में हमारे सामने पेश कर दिया. इसीलिए जब हम मीर को पढ़ते हैं तो उन्हें अपने दिल के बहुत करीब पाते हैं. तो यही वजह है कि लखनऊ में भी बाद में उनकी बहुत इज़्ज़त भी की गई और उनकी बहुत कद्र भी की गई. हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ तक उनकी कब्र का मामला है, उसका पता बिल्कुल, मैं इत्तेफाक है मुझे, आतिफ से नहीं मिलता और हम लोग ढूंढते रहते हैं. तो मेरे ख्याल से हम लोगों को कुछ तो करना चाहिए इस सिलसिले में. अभी हम बात कर रहे थे कि मीर साहब का जो मिजाज है, वो खुद कहते हैं कि कद्र जैसी मेरे शेरों की अमीरों में हुई, वैसी ही उनकी भी होगी मेरे दीवान के बीच. वो बराबर का मामला है, वो कसीदे नहीं कहते किसी के लिए. तो मीर जिस मिजाज के आदमी थे, उसी मिजाज का आदमी, बहरहाल हम अज़मत उसी की हो सकती है हमारे नज़दीक. तो एक आखिरी सवाल इस गुफ्तगू का रेशमा जाफ़ी से है. बहरहाल इंसानी ताल्लुक़ात के हवाले से मैं समझता हूँ कि मीर को ये कह के एक महदूद खांचे में डाल दिया गया कि उनकी तमाम शायरी है, लेकिन जज्बात के बहुत सारे पहलू हैं. जैसा आपने कहा कि एक तवील ज़िंदगी में आदमी बहुत तजुर्बे करता है. इंसानी ताल्लुक़ात के हवाले से ख़ास तौर से मीर को किस तरह हम देखें, समझें, मैं चाहता हूं कि एक आखिरी मुख्तसर नोट इस पर होना बिल्कुल. चाहिए. देखिए अभिषेक जी, मुझे इससे ज़रा भी इत्तेफाक नहीं कि मीर क़ुनूती शायर है या मीर जो है वो रोने रुलाने वाला शायर है. पता नहीं क्यों लोग कह देते हैं कि मीर के यहाँ सिवाय आहोजारी के या आहा के कुछ नहीं है. अरे भाई, मैंने अभी जैसा कि जिक्र किया कि देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उसके सामने पेश आता है, बहुत कुछ झेलता है, जिसे आम ज़बान में आप कहें, बहुत सी परेशानियां भी उठाता है, बहुत सी तकलीफ़ें भी उठाता है, और उसके रिएक्शंस अलग अलग आते हैं. तो मीर ने जिस वक्त के हमले देखे होंगे, दिल्ली उजड़ी होगी, लखनऊ आए होंगे, अपना घर बार छोड़ा होगा, तो उनका तासुर अलग होगा, उनके रिएक्शंस अलग होंगे. लेकिन जब मीर खुश होंगे तो जाहिर सी बात है उनके रिएक्शंस अलग होंगे. हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं. हमने 2-4 शेर पढ़े और हमने एक फ़ैसला सादिर कर दिया, अरे मीर तो सिर्फ रोता है. अब मैंने देखिए, अभी भी मैंने जो शेर पढ़े थे, इसलिए वो अशार आपको सुनाए थे कि जिसमें मीर एक रोमानी शख्स के तौर पे भी सामने आता है और एक ऐसा शख्स भी आता है कि जो बहारों के मंजर को भी इंजॉय करता है. देखिए, बिल्कुल सामने का शेर है, आप सब ने सुना होगा. चलते हो तो चमन को चलिए, चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा हैं, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादों बारा है. ये मीर कह रहा है. फिर इसके अलावा
میر دیکھیے جب ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. یا میر اپنے اشعار کے ذریعے سے ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کی یا بننے کی تلقین بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک واقعہ بیان کرتا ہے, آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا, کاسا جو ہمارا سر ہوتا ہے یہ حصہ, تو چلے جا رہے ہوں گے میر کہیں, کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا. تو وہ جو ہڈیاں تھیں وہ ٹوٹی ہوئی تھی ساری. کہنے لگا, اب دیکھیے اس ہڈیوں میں سے آواز آ رہی ہے, اس جو کھوپڑی ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو کسو کا سرے پرغرور تھا. یہ ہے میر. پھر میر یہ بھی کہتے ہیں آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. تو یہ جو اشعار ہیں ان کے ذریعے سے میر کہیں نہ کہیں ہمیں زندگی میں لے کے آتے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ لیبل چپکا دیا گیا ہے کہ ارے میر تو بڑا قنوتی ہے, میر صرف روتا رہتا ہے, ایک آدھ شعر کو لیا. ارے پڑھیے, شاعر کی شاعری کو گہرائیوں میں جا کے پڑھیے, اس کے کلام کا مطالعہ اس طرح کیجئے, دیکھیے پھر اس کا کلام کیا کہتا ہے. میر تو باتیں کرتا ہے, میر تو کہتا ہے باتیں ہماری یاد رہیں, پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا, پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. یہ ہے میر. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ ریشما جی, احتشام صاحب اور عاطف بھائی. خاص طور سے رنجیت بھائی, اس سیشن میں ہم سب کو مدعو کرنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور یہ شعر اور اجازت کہ اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. میر پر جتنی باتیں کی جائیں ان کا 300 سالہ برتھ اینیورسری چل رہی, لیکن جیسا آپ نے بتایا احتشام صاحب اور عاطف صاحب, آپ نے میم جو ہے اتنی اچھی گفتگو کی. ابھیشیک بھائی نے جس طرح سے سوال پوچھے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ میر اپنی زبان خود بناتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ 300 سال فروری سے ہی ہم نے کوشش کی, کیونکہ اس میں ذرا سا کنفیوژن ہے کہ ان کے برتھ منتھ کا اور ڈیٹ کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ فروری مل رہی ہے, کہیں کہیں ہو رہا ہے, کہیں ستمبر میں جا رہا ہے. اردو کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ستمبر چلا کا ہے, تو یہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ جو ہے تو اس حوالے سے جو ہے بات بہرحال تو ہم نے کوشش کی 2 دن کا جشن کیا ہم نے پرانی دلی میں میر کا. اور یہاں بھی ہماری کوشش یہ رہی کہ جیسا آپ نے بتایا کہ سمبولکلی وہ اس مزار کو کہیں ادھر ادھر شفٹ کیا گیا ہے, لیکن ملے نہیں میر. تو میر کا وہ شعر ہے, ہم کو دیوانگی سحروں ہی میراث آتی ہے, دشت میں کیس رہو کوہ میں فرہاد رہو. تو اور وہ جو زبان کی بات کر رہے تھے کہ آگے کسوں کہ کیا کروں, دستے دمہ دراز یہاں سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے. یہ زبان کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ زبان وہی جیسے ابھیشیک بھائی نے کہا کہ ہم 800 سال پہلے کھوج رہے تھے, وہی زبان ہے, کہیں اس میں کچھ نہیں ہے. تو آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں سے بھی, لکھنؤ والے لوگ ہیں آپ لوگ, تو آپ تہذیب آپ مدب آپ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پورا سال ہی میر کا ہے, جو جہاں پر جو بھی محفل ہو سکے میر کے نام پر وہ کریں تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی. شروعات تو ہو ہی گئی, چلتا رہے گا سلسلہ. بہت شکریہ اس سیشن کے لیے, بڑا کمال کا سیشن رہا, بڑی نوازش.